میری شادی شدہ بہن فوت ہوئی تو میں نے بہنوئی سے شادی کرنے کے لیے ضد شروع کر دی، کیونکہ میرا بہنوئی پیسے والا تھا اور میری بہن کو بہت خوش رکھتا تھا۔ مگر شادی کے کچھ عرصے بعد میری بہن بہت بیمار ہو گئی۔ بہنوئی نے شہر کے بہت ہی بڑے اور مہنگے اسپتال سے اس کا علاج کروایا، مگر میری بہن بچ نہیں پائی تھی۔ وہ فوت ہو گئی تھی۔ بہنوئی بھی بہت اداس تھا۔ میرا رشتہ میرے ماموں کے بیٹے سے طے ہو چکا تھا اور 4 ماہ بعد میری شادی طے تھی، مگر وہ میرے بہنوئی سے کم خوبصورت اور بہنوئی کی طرح دولت مند بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی چالاکی سے اپنے بہنوئی کو اپنی مٹھی میں کیا اور کہا کہ وہ میرے لیے رشتہ بھیج دے۔ جب میری بہنوئی کی ماں میرا رشتہ مانگنے آئی تو گھر والوں نے انکار کر دیا، مگر میں نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں بہنوئی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تنگ آ کر میرے گھر والوں نے میری شادی میرے بہنوئی سے کر دی۔ بہنوئی بھی بہت خوش تھا۔ فرحانہ باجی کو ہمیشہ میں نے شادی کے بعد بہت خوش اور سجے سنورے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے ان کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تو دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں اس کے قریب آئی اور بولی، میری پیاری بہن، تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ چکی ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنی ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر اس کی تصویر پر ڈالنے کے بعد میں حجرہ عروسی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اظہر کا انتظار تھا۔ آنے والے حسین لمحات کا سوچ کر ہی میں شرم سے سمٹ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے کی ناپ کمانے کی آواز آئی تو میں نظر جھکا کر گھونگھٹ گرا دیا۔ اظہر چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے اور جس طرح اندر داخل ہوئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے لگی میری باجی کی تصویر اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ اظہر 1 سال بعد بھی بیوی کی موت کا دکھ نہیں بھلا سکے۔ انہیں اس وقت میری دلجوئی کی ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے تعاقب میں چلی گئی۔ میں انہیں تسلی کے 2 بول کہہ کر ان کو بہلانا چاہتی تھی تاکہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی تو وہ لاک تھا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ مجھے اپنے بھاری اور کامدار لباس سے الجھن ہونے لگی۔ صبح سے رات تک بے آرام رہنے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، سو میں اپنا بھاری لباس سنبھالتے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اظہر بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور میری ساس ان سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، اظہر نے اتنے پیارے سے کہا کہ پچھلی رات کی بدمزگی کا بھول لا کر میں مسکرانے لگی۔ اسی وقت میری نظر سامنے دیوار پر لگی باجی کی تصویر پر پڑی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا سو میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اور اظہر نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد اظہر کے کچھ دوست ملنے آئے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے، جبکہ میں تیار ہونے لگی۔ پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ آج میں بہت پرسکون تھی اور مجھے اظہر کا رویہ دیکھ کر امید تھی کہ جلد ہی ہم قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، مگر رات ہوئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج رات بھی اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان پر رحم آنے لگا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر رشک بھی، جسے اتنی چاہت کرنے والا شوہر ملا تھا کہ انہیں بھلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر، میں کمرے سے نکلی اور اظہر کے پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ لاک تھا۔ میں بے بس سی وہیں کھڑی رہی۔ اندر سے اظہر کے کچھ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر بغور سننا چاہا تو مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ تبھی میری ساس مجھے آتی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں اب کیا بتاتی کہ ولیمے کی دلہن اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اس سے جان چھڑا کر خود کو دوسرے کمرے میں قید کر چکا ہے، اور وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ گئی۔ کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، صرف کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوس بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر باجی اور اظہر کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم دونوں بہنیں تھیں،
فرحانہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان سے کوئی فرمائش کرنے کی دیر ہوتی اور وہ پورا کر دیتے۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی کے قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلے کا اختیار باجی کو سونپ رکھا تھا۔ جب میری امی کی دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئیں اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ اظہر امی کو بہت پسند تھے اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ میں نے ان کی شادی کو بہت انجوائے کیا۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب میں ان کے گھر رہنے آتی تو وہ رات کو کئی کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننا چاہی وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی کہ بس یوں ہی اندر کمرے میں دل گھبرا رہا ہوتا ہے، اس لیے باہر آ گئی ہوں۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے اپنی امی سے کیا تو وہ بھی ہنس کر بولی کہ پگلی، نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ تو وقت لگتا ہے۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی بہت سجی سوری اور خوش باش ہوتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس وہم کا دل سے نکال دیا۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا اندازہ کچھ مشکوک لگا، جس سے وہ نشے میں ہوں یا پھر نیند کے زیر اثر، اور اس دن وہ شاید جلدی بھی تھے۔ تبھی باجی کا ڈراپ کرتے ہی گاڑی اڑا لے گئے تھے۔ میں نے باجی سے اس بارے میں پوچھا نہ چاہا تو، مگر جب میں ان کے پاس کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح یہ بات میں نے باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہماری چھوٹی موٹی سے لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی اظہر بےتابی سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ساس نے کہا کہ باجی کو ایک دم سینے میں درد اٹھا تھا اور شاید ہارٹ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ نہ سکیں۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، مگر ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ سو کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنے معاملات زندگی میں واپس لوٹ آئے۔ میرے والدین نے میری شادی اظہر سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح اس کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ دن میں ٹھیک رہتے اور رات ہوتے ہی باجی کی تصویر دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے باتیں کرتے۔ میں ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک یہ موقع نہ ملا۔ میں انہی سوچوں میں گم نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا اور ایک اندر کمرے میں فرحانہ باجی کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں دونوں ہاتھوں کی ادھر ادھر گھماتے ہوئے باجی کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ تنگ آ کر میں نے کہا تو وہ روتے ہوئے بولی، تو مجھے تبھی پا سکو گی اگر تم مجھے انصاف دلا دو۔ صرف تم ہی ہو مجھے انصاف دلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے الفاظ پر غور کرتی اور کوئی سوال پوچھتی، میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی یا کسی خرابی کی وجہ سے بند تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں بس اپنی بہن کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ میری بہن بہت نیک تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور بہت عبادت کرتی تھی۔ کئی بار میں نے انہیں تہجد پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ اگلی صبح اظہر کے باہر جانے کے بعد میں ٹہلتے ہوئے برابر والے کمرے میں آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ وہاں کیا ہے۔ اس کمرے میں صوفے سیٹ اور ایک الماری کی کوئی دوسرا سامان نہ تھا۔ میں نے الماری کھولی تو کچھ دواؤں کے خالی ریپرز ملے، میری نظر سے گزرے۔ میں نے انہیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور شاید باجی کی دوائیں تھیں، کیونکہ میں اکثر ان کے بیگ میں دیکھا کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، مگر اس دوا کا نام پڑھ کر میں چونک گئی۔ میری سمجھ میں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، سو میں ریپر وہیں رکھ کر الماری بند کرنے لگی تو ایک چھوٹا سا شاپر بیگ اور اوپر والی دراز سے میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے ناشا آور دوائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں نے بیگ وہاں سے اٹھایا اور چپکے سے اپنے کمرے میں آئی۔ شام ہوئی تو اظہر بے چین سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے، جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔
میں نے ان کی بے چینی محسوس کر لی، لیکن میں صاف نظر انداز کرتی ہوئی گئی، کیونکہ اگر وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میں نے ان کو یہ عادت ختم کرنی تھی۔ شاید اسی لیے باجی بھی ان کے ادویات اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی تاکہ ان کی عادت چھڑوا سکیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کی پسندیدہ ڈش کڑھائی گوشت ہے، سو میں کچن میں بنانے کے لیے چلی گئی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ سو میں آج اس بات پر عمل کر کے اظہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ باجی بھی اظہر کا موڈ بہتر کرنے کے لیے ان کی پسندیدہ ڈشز بنواتی رہتی تھی۔ میں نے کھانا بنانے کے بعد ملازمت سے ٹیبل سیٹ کروایا اور ہم ڈنر کرنے لگے۔ اظہر کو کھانا بہت پسند آیا، انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور دل کھول کر تعریف کی۔ کیا تم اتنا مزیدار کھانا بنانے پر تحفہ لینا چاہتی ہو؟ اظہر کے اس غیر متوقع سوال پر میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ سوال سے زیادہ ان کا پوچھنے کا انداز عجیب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی بات پر ساس کی موجودگی میں کیا جواب دوں، سو میں خاموش رہی۔ ایک بار پھر اظہر نے عجیب سے انداز میں اپنا سوال دہرایا تو ساس نے جلدی سے مجھے ایک کام سے کچن میں بھیج دیا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو دھیمی آواز میں جانے کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے اظہر کا اس طرح کا رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ساس سے بات کی اور اسے بتانے کہ آپ کا بیٹا نشہ تو کرتا ہے، پھر آپ نے اس جیسے شخص کے لیے میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری بہن اور اس کی بیوی کی موت کے صدمے نے اسے نڈھال کر دیا اور اپنے غم کو بھلانے کے لیے وہ اس سب میں مبتلا ہوا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ میں نے رات کو پھر سے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو باجی کی روتی ہوئی صورت سامنے آئی۔ وہ مجھ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ آخر کیسا انصاف؟ باجی کو یوں خواب میں تڑپتا دیکھ کر میں بے چین ہو گئی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، کہیں میری باجی کی موت حادثاتی تھی یا پھر کچھ اور تھا۔ ساس نے بتایا کہ جب باجی کو اٹیک ہوا تھا تو انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس وقت تو نہ کچھ پوچھنے کا ہوش تھا اور نہ ہی کسی قسم کا شک تھا، مگر اب باجی کو یوں خواب میں دیکھنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے اپنے کمرے کو چھان مارا، مجھے اسپتال کی وہ رپورٹ مل جائے جس میں باجی کی موت ڈکلیئر کی گئی تھی، تاکہ مجھے وجہ تو پتہ چلے، مگر کمرے میں کوئی ایسا کاغذ نہیں ملا۔ صبح شوہر کے گھر سے باہر نکلتے ہی اس کے کمرے کی صفائی کے بہانے سے وہاں سے بھی دیکھ لیا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب صرف ساس کا کمرہ رہ گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ الماری سے ایک اسپتال کی رپورٹ ملی جس میں باجی کی موت کی وجہ دل کا دورہ ہی لکھی ہوئی تھی۔ یہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر میرے دل کو قرار آ گیا۔ تھوڑی ہی شرمناک بھی ہوئی کہ میں اپنے ہی گھر والوں پر شک کر رہی تھی۔ دل یوں ہی اظہر سے کے دھوپ چھاؤں والے رویے کے ساتھ گزرنے لگے، اور ایک رات میں یوں ہی دیکھا کہ جب وہ دوسرے کمرے کے اندر گئے تو ان کے ہاتھ میں ایک نہیں دو فریم تھے۔ ایک تو میں پہچان گئی اور آپی کی تصویر والا فریم تھا، اور دوسرا شاید نیا بنوایا تھا، مگر میں سسپینس میں تھی تو اس کے دوسرے فریم کی اس تصویر تھی۔ اگلی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ آج رات میں ضرور وہ بھید لینا چاہتی تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حسب معمول اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر ہاتھ میں لے کر کچھ دیر رک کر مجھے دیکھتے رہے، پھر جب تک ان کی یقین ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں کے بعد انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ان کے پشت کو دیکھا اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر کمرہ لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں بے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برابر والے کمرے کے سامنے آ رکی۔ میں نے دروازے کی ناپ آہستہ سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چپکے سے جھانکا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی، ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا اور بہت جلدی تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر پسند بھی کر چکا ہوں، بس تم تھوڑا انتظار کر لو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی، اور وہ دونوں تصویروں کو ساتھ ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر ان کے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میں الٹے قدمے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ گویا میں میلوں کا سفر پیدل ہی طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کا
کوشش کرنے لگی۔ اظہر خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے۔ باجی کے ساتھ وہ تصویر، دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگی تو باجی کی کراہتی ہوئی آواز نے پھر مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھیں۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنی تہہ میں نپٹا چکی تھی اور پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، سو میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر اندھیرے کا راج تھا۔ اظہر لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشاب اور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھیں اور ایک الماری کے لاک دروازے مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر وہ باجی کے پاس جانے کے پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوس سی کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس پریشان سی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کر دو۔ دوسری طرف سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کچھ مشورہ کر لوں۔ میں نے تابیداری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر کال یس ہو گئی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑایا، مگر اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ کال ریکارڈنگ پر بن جاتا کچھ غیر ارادی طور پر ان کا سر اتفاقاً میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر سے گھر آئے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اظہر کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کروں گی تاکہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا اور بولے کہ میں یہ خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی مجھے پیزا بہت پسند تھا۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈنگ کال پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ سانس کافی دیر تک بات کرتی رہی تو میں نے سوچا سن لوں کہ ڈاکٹر سے ایسی کیا بات ہو رہی ہے اور لمبی بات ہوتی تھی۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی کا تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میرے تو ہوش ہی اٹھ گئے۔ ساس کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی بہو کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ کے علاج کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کہا ابھرا تھا، مت بھولیں سلمیٰ صاحبہ کہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قاتل بھی ہے اور اپنی بیوی کو قتل کر چکا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں ورنہ آپ کا یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ علاج کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکے تو وزٹ کر لیں اور ہاں میری ضروریات سے لے کے آئیے گا، میں دوائی تبدیل کر دوں گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی بھی کال چل رہی تھی اور دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر اتنا سننے کے بعد میں تو جیسے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن خواب میں آ کر مجھ سے کس انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے موبائل کو احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو اظہر بے چین سے سامنے کھڑے تھے۔ تم سوئی نہیں؟ اس نے بڑی اپنی گہری نظریں میرے چہرے پر جما کر کہا تو میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولی بس سونے لگی ہوں۔ اس سے پھر سوال کیا کیا تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلایا اور بولی ہاں بہت مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا ضبط ختم ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک یوں ہی بے حال سی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے والدین کا فون کر کے ساری بات انہیں بتائی۔ اس لیے بھی
ان ساری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کو کہا، کیونکہ ان کے اس وقت میری اتنی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور پولیس کو کال کر دی اور پوری بات بتانے کے بعد ایڈریس سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میرا دل سہم رہا تھا، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی ہوئی روح کو انصاف دلانے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر، جو مجھے مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے میرے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی سانس کی کال ریکارڈنگ اور زہر ملا پیزا پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے ذریعے اظہر اور اس کی سہولت کاروں کو کیف کردار تک پہنچانے میں بہت مدد ملی۔ ان کا کیس عدالت میں چلا اور اظہر کو پاگل خانے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ذہنی مریض تھا جو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جعلی ڈاکٹر کے ساتھ میری ساس کو بھی 10 سالہ قید سنائی دی۔ اسی ڈاکٹر نے باجی کی جھوٹی رپورٹ تیار کی تھی۔ ساس نے جعلی اور لالچی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسیاتی بیٹی کی شادی یہ سوچ کر دی تھی کہ جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اب وہاں کچھ باقی نہ تھا، سو میں اپنے والدین کے مدد سے جلد عدالت کے ذریعے اظہر سے خلا لے رہی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے گلے لگا لیا تھا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا احساس اچھی طرح ہو گیا کہ روتی ہوئی بیٹی کا دکھ تو سب کو نظر آ جاتا ہے، مگر ہنستی ہوئی بیٹی کی زندگی کے دکھ تو سمجھ لینا بھی اصل بات ہے۔ اگر وہ اس بات کو پہلے سمجھ لیتے تو شاید میری باجی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب میری بہت اچھی جاب ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ گزرا ہوا وقت ایک برے خواب کی طرح بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، بھلانے میں وقت تو لگتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ایک روز میں سب کچھ بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اپنی باجی کو خواب میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور ساتھ ہی یہ سوچ کر دل پر سکون ہو جاتا ہے کہ میں نے ان سے کیا اپنا وعدہ نبھایا اور انصاف دلوایا۔ ان کی یاد ایک پیاری سی مسکراہٹ کی صورت میں میرے چہرے پر آباد رہتی ہے۔